ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ ریہیبلیٹیشن کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور آج کوڈ 3614 کے یونٹ 5 کا ٹاپک ہے بیہیویئر مینجمنٹ پروگرامز۔ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے واٹ از بیہیویئر، واٹ آر بیہیویئر پرابلمز، causes of behavior disorders, identification of behavior problems, behavior management approaches. تو سب سے پہلے what is behavior? The way in which one acts or conducts oneself, especially towards other, is called behavior. This is one definition. Another definition is the way in which an individual behaves in response to a particular situation or stimulus. This is another definition. یہ تو ہیومن بینگز کے حوالے سے تھی کہ جس طرح کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول میں بیہیو کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے کسی خاص موقع کے اوپر، کسی خاص سٹیمولس کے رسپانس میں، وہ اس کا بیہیویئر کہلاتا ہے۔ تو ویسے لفظ بیہیویئر مشینوں کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ the way in which a machine or natural phenomena works or functions. جس طرح کہ میری کار آج کل بیہیو نہیں کر رہی، for instance the erratic behavior of the old car. ہم یہاں پہ ہیومن بیہیویئر کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، سو اسی پہ ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ بیہیویئر کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ بیہیویئر از لرنڈ۔ بیہیویئر کوئی ان بورن چیز نہیں ہوتی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ، ماحول کے ساتھ ساتھ یہ بیہیویئر ہم سیکھتے ہیں۔ پھر بیہیویئر از اے فنکشن آف دا انوائرمنٹ۔ جس انوائرمنٹ میں، جس ماحول میں ہم پروان چڑھتے ہیں، اس میں ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ماڈیفائی ہوتا جاتا ہے، مولڈ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں نیو بیہیویئرز کین بی ٹاٹ، اولڈ بیہیویئرز کین بی ارنڈ۔ کیونکہ بیہیویئر جو ہے ایک ماحول میں پروان چڑھتا ہے، سو ہم نئے بیہیویئر جو ہے وہ ہم سکھا بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی انوانٹیڈ انڈیزائربل بیہیویئر ہیں تو ان کو ہم ریموو بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہم بھلوا بھی سکتے ہیں۔ وی چینج بیہیویئر بائی چینجنگ دا انوائرمنٹ۔ سو کی ورڈ کیا ہوا؟ اگر ہم انوائرمنٹ کو تبدیل کر دیں تو بیہیویئر کے تبدیل ہونے کے جو ہے وہ بھی آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب فیکٹرز وچ افیکٹ دا بیہیویئر، کون کون سے فیکٹرز ہیں جو بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اے چائلڈز فیلنگ اینڈ بیہیویئر آر انفلوئنسڈ بائی فالوئنگ۔ ان چیزوں کے اوپر کسی بھی بچے کے جو بیہیویئرز ہیں وہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ کس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، پھر یہ ہے کہ اس نے اپنے بچپنے میں کیا کیا تجربات اس کے میں سے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کن کن حالات سے وہ گزرا ہے۔ پھر اس کے کچھ ہر انسان کے کچھ انسٹنکٹیو قسم کے کریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، جس کو اس کا مزاج کا نام دیا جاتا ہے۔ سو وہ اس کا مزاج کیسا ہے، اور پھر جس ماحول میں وہ بیہیو کر رہا ہے اس ماحول میں اس کے تعلقات کی نوعیت کیسی ہے، اور اس کی ہیلتھ یقینی طور پہ اس کے بیہیویئر کے اوپر ایک واضح اثر ڈالتی ہے۔ اور اگر وہ ڈیولپمنٹل ڈیلیز یعنی گروتھ کے دوران میں وہ جو اس کے نارمل مائل سٹونز ہیں اس سے ہٹ کے اس کی گروتھ ہوئی ہو تو بھی اس کا بیہیویئر افیکٹ ہوگا، اور وہ اس میں کسی بھی صورتحال میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس میں اپنے آپ کو مناسب طریقے سے ڈھالنے کی اس میں کتنی صلاحیت ہے، وہ بھی اس کے بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ سو اجتماعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں
کہ اس کی فیملی، اس کے بچپن کے حالات، اس کی اپنے انسٹنکٹو قسم کی جو مزاج ہے وہ، اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات، جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، جن لوگوں کے درمیان میں رہ رہا ہے ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، اس کی اپنی صحت کیسی ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا اسپیچ ڈیلے یا اور فزیکل موٹر اور اسکلز کے حوالے سے ڈیلے، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں اس کے اوپر بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اب اسی کو مزید کچھ اور فیکٹرز ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو مثال کے طور پہ اس کا ادراک، اس کا جو ہے انٹلیکچوئل سکلز، اس کا آئی کیو لیول. جینز میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ فلانا قبیلہ بہادر ہے یا سخی ہے یا جو کنجوس ہے، یا کچھ اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ مشہور ہوتے ہیں کہ یہ قبیلے اس قسم کے ہیں. اور اس میں بھی ہمیں ریسرچ بتاتی ہے کہ کافی حقیقت موجود ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب انگریز یہاں 200 سال انہوں نے حکومت کی، تو جب مختلف پیشوں کے لیے، یعنی سے مثال کے طور پہ آرم فورسز کے لیے کچھ لوگ بھرتی کرتے تھے، تو وہ خاص طور پہ اس کی ذات اور قبیلہ ضرور دیکھتے تھے. سو انوائرمنٹ، ماحول، یہ بات ہو چکی ہے. اور ابھی کوئی بندہ کتنا فریش ہے یا تھکا ہوا ہے، وہ بھی اس کے بیہیویئر کے اوپر اثر انداز یقیناً ہوتا ہے. اور پھر ایجوکیشن تو بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہی ہے. اب جو بیہیویئر کے حوالے سے مسائل درپیش آتے ہیں بچوں میں خاص طور پہ، وہ ہم دیکھتے ہیں. when a child cannot adjust in a complex environment around him, he becomes unable to behave in acceptable way, is known as behavior problem. جب بھی کوئی بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، تو وہ اگر بتائے ہوئے نارمس کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں اس کو بیہیویئر پرابلم ہے. اور a significant discrepancy between what the individual does and what the environment and situation requires. کسی خاص موقع کے اوپر، کسی خاص جگہ کے اوپر کیا رسپانس کرنا ہے اور کس طریقے سے وہ بیہیو کر رہا ہے، اگر ان دونوں میں واضح فرق ہے، تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیہیویئر پرابلم کی نشاندہی کرتا ہے. اور if the learning situation requires compliance to given instruction at least 90% of the time, and the child complies، اگر چائلڈ کی compliance 40 سے 50% ہے، جبکہ کم از کم 90% ہونی چاہیے، تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پہ بیہیویئر پرابلم ہو رہا ہے. اب دو میجر کیٹیگریز ہیں جی بیہیویئر پرابلمس کی، دو میجر کیٹیگری ہیں. ایک ڈیفیشنٹ بیہیویئر، ایک ایکسیسو بیہیویئر. یعنی اگر ہم ایک سٹینڈرڈ فکس کر دیں، تو اس سٹینڈرڈ سے جو کم تر جو اس لیول کا اگر کوئی بیہیو کر رہا ہے تو ڈیفیشنٹ بیہیویئر ہوگا. اگر اس سے کوئی ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، وہ ایکسیسو بیہیویئر کر رہا ہے، تو وہ بھی ہم کہیں گے کہ بیہیویئر پرابلم ہوگا. اور اس کی ہم مزید جو ایکسپلینیشن یوں کر سکتے ہیں کہ ڈیفیشنٹ بیہیویئر too little or lack of what is required. The examples are attention deficit, short span attention, shyness, diffidence, non-compliance to instruction, dependence, low self-image, feeling of inferiority. یہ ساری چیزیں جو ریکوائرڈ لیول ہے اس سے کم جو ہے نا کوئی بچہ ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا ڈیفیشنٹ بیہیویئر ہے. بیہیویئر تب بھی اس کا نارمل سے کم ہے، یعنی کہ جہاں پہ اس کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے وہاں پہ وہ شائی ہے، جہاں پہ اس کو باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے وہ باتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہا. سو یہ ڈیفیشنسی شو کر رہا ہے. یہ ایک کیٹیگری ہوئی. دوسری ہے ایکسیس، یعنی جہاں پہ اس کو جتنا بیہیو کر رہنا چاہیے اس سے وہ زیادہ کر رہا ہے. سے وہ اس کو آرام سے ٹک کے بیٹھنا چاہیے، سکون سے کوئی چیز سننی چاہیے یا دیکھنی چاہیے، تو وہ ٹک کے نہیں بیٹھ رہا اور بے چینی کا مظاہرہ کر رہا ہے.
جس میں ٹو مچ آئی موومنٹ، ریسٹ لیسنس، امپلسیوٹی، ڈسٹریکٹیوٹی، یعنی کہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا، کچھ جو ہے نا وہ ایگریسو بیہیویئر شو کر رہا ہے، ڈسٹریکٹیو ٹینڈنسیز دکھا رہا ہے، تو وہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایکسیسو بیہیویئر کر رہا ہے، اور وہ بھی ہم پرابلم ایریاز میں اس کا شمار کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم کچھ مثالیں بھی ہم دے رہے ہیں کہ کامن بیہیویئر پرابلمس کیا کیا ہیں، جس میں ڈسرپٹیو بیہیویئر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ایم آر کی کلاس میں آپ دیکھیں گے کہ بچے ٹک کے نہیں بیٹھ رہے ہیں، ادھر کی چیز ادھر کر رہے ہیں، ادھر چیز ادھر کر رہے ہیں، کھڑکی کھول رہے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں، کسی کا اسکول بیگ چھین رہے ہیں، اور ایون نارمل کلاس رومز میں بھی کچھ بچوں میں یہ ڈسرپٹیو بیہیویئر پایا جاتا ہے۔ انوانٹیڈ نوائزز، کوئی آواز پیدا کرتے رہنا منہ سے یا پاؤں سے یا ٹانگوں سے، یا ڈیسک کو بجاتے رہنا، کرسی کو ہلاتے رہنا، دوسروں کو خام خواہ بلاتے رہنا، آوازیں دیتے رہنا، اور کوئی بھی ایسی حرکت کرنا جس سے وہ اٹینشن سیکنگ ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس کے جو ٹیمپر ٹینڈرم جس کو کہتے ہیں، موڈ کے آف اینڈ آن ہوتے رہنا، بلا وجہ جو ہے نا ہنسنا یا بلا وجہ رونا، یا بلا وجہ کوئی بیہیو کا غصہ کرنا یا ناراضگی کا اظہار کرنا، اور جو ہے جو رولز ریگولیشن ہے ان کو ڈس ریکارڈ کرنا، ڈس اوبے کرنا گھر میں یا اسکول میں کسی بھی جگہ کے اوپر۔ تو مزید اس کے سلسلے میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہیں knowingly attempting to irritate، لوگوں کو تنگ کرنا، ان کو غصہ دلانا، ان کو چھیڑنا، یہ بھی اس پرابلم ایریاز میں آتا ہے۔ پھر نوئنگ کوئی چوری کرنے کی کوشش کرنا یا کوئی چیز ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرنا، وہ بھی چاہے اسکول کا فرنیچر ہو، گھر کا فرنیچر ہو، یا گھر کی کوئی چیز ہو، کھڑکی توڑنا، شیشہ توڑ دینا، یا اسی قسم کی اور خرابیاں کرنا، اور اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانا، جیسے کہ جی میں فیل ہو گیا تو میں فلانی وجہ سے فیل ہو گیا، ٹیچر نے نہیں پڑھایا تھا، یا کیا ہوا تھا، جھوٹ بولنا، اور گھر سے بھگوڑا ہو جانا، اور اسکول سے جو ہے نا وہ فرلو پہ چلے جانا، یا پیریڈ بنک کرنا عادتاً، اور دوسروں کو جو ہے نا ان کے اوپر فزیکل یا سیکشولی اسالٹ کرنا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے نا یہ بلینگ، خواہ خواہ دھمکیاں لوگوں کو ٹکاتے رہنا اور دھکم پیل کرتے رہنا، یا غصے کا اظہار جو ہے جو بلا وجہ غصہ ہوتا ہے کسی کے اوپر دھونس دھاندلی والا جمانے کے لیے، اور چیزوں کو ادھر سے ادھر پھینکنا اور بلا وجہ شاؤٹ کرنا، اور اس کے ساتھ تھوکنا چیزوں کے اوپر، اپنے جو ناخنوں کو دانتوں کے ساتھ کاٹنا، اور اسی طریقے سے مزید بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی ابیوز کرنا، مار دھاڑ کرنا، ڈسٹرائنگ سیلف اور ادرز، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اور چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتے رہنا، اور دوسروں کو مختلف ناموں سے جو غلط نام ہوتے ہیں ان سے پکارنا، اور جو انوائرمنٹ ہے اس کو اتھل پتھل کرتے رہنا، اور ہاں غصے میں آ کے چیخنا چنگھاڑنا اور اپنا سانس روک لینا، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکشن اینڈ ڈسٹرکٹیو بیہیویئر، جھگڑے کا ہم پہلے بھی ذکر کر سکتے ہیں، گروپ فائٹس، ڈس ایگریمنٹ ود فیملی، خام خواہ جو ہے نا وہ حزب اختلاف کا رول ادا کرتے رہنا، اور اس کے علاوہ یہ اسٹیلنگ، پور اسکول مارکس، وائلنس، پرابلم بیہیویئرز آف اٹینشن سیکنگ، لیونگ کلاس اسکول وداؤٹ پرمیشن، ولگر لینگویج، یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ کچھ جو ایریاز تھے پرابلم ایریاز۔ اب ہم اصل جو ہے نا وہ اس کے طرف آتے ہیں، موضوع کی طرف، اور وہ موضوع ہے کہ چاہے
بیہیویئر کسی قسم کا بھی ہو جو ناقابل قبول ہو، جو انڈیزائریبل ہو، اس کو ہم اب مینیج کیسے کرتے ہیں، اس کو ہم کنٹرول کیسے کرتے ہیں، اس کو ہم چینج کیسے کرتے ہیں، اس میں تبدیلی کیسے لاتے ہیں. اور اس میں ہم دونوں سیٹنگز کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکول کی سیٹنگ ہو جہاں پہ ٹیچر جو ہے نا اس کی ذمہ داری بن رہی ہے بیہیویئر مینجمنٹ، یا گھر کی ہے جہاں پہ ماں باپ یا بڑوں کی ذمہ داری ہے بیہیویئر کی مینجمنٹ کی. اس میں یہ جو ہے نا خاص طور پہ حصہ بہت امپورٹنٹ ہے جو سائیکالوجی زور دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ABC آپ کو بہت ضروری ہے. ABC اب آپ کو آخری لائن پہلے دکھا دی تھی، باٹم لائن، کہ ویئر ڈڈ دا بیہیویئر آکر. آپ نے سائنٹیفک انالیسس کرنا ہے، بالکل جو ہے نا اپنا انتہائی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ بیہیویئر کہاں پہ ہوا، اور اس بیہیویئر جو اس نے شو کیا کسی بچے نے جو انوانٹیڈ تھا، انڈیزائریبل تھا، اس سے پہلے امیڈیٹلی پہلے کیا ہوا تھا جس نے ٹریگر کیا یہ ایونٹ. پھر واٹ واز بینگ آسکڈ آف دا اس جس نے مس بیہیو کیا رپورٹڈلی، اس سے کیا توقع کی جا رہی تھی جس توقعات کے اوپر وہ پورا نہیں لکھا. اینڈ واٹ ڈڈ دا ینگ پرسن ڈو، اور اس نے ریئیکشن کیسے کیا، اور پھر جب وہ بیہیو کر چکا تو اس کا آگے سے پھر جو ہے ریئیکشن، اس کا آؤٹ کم کیا تھا، اس کے کانسیکوینسز کیا تھے. اور اس کو جو جیسے میں نے کہا کہ سائیکالوجسٹ کو کہتے ہیں ABC. اے سے اینٹیسیڈنٹ یعنی پہلے کیا ہوا تھا، بی سے بیہیویئر سے پہلے اینٹیسیڈنٹ کیا تھا، اور بیہیویئر کے بعد کانسیکوینسز کیا تھے. اس کا سائنٹیفک انالیسز ہی انفیکٹ جو انڈیزائریبل بیہیویئر ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے جاننا. اب افیکٹو بیہیویئر مینجمنٹ کے حوالے سے افیکٹو بیہیویئر مینجمنٹ از بیسڈ آن دا پیرنٹ ٹیچرز ابیلٹی ٹو سکسیسفلی کریٹ اے ویل مینیج ویل اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ. جیسا کہ ہم نے ابتدائی حصے میں کہا کہ بیہیویئر ایک انوائرمنٹ میں وہ شو ہوتا ہے نا، تو اس اگر انوائرمنٹ کو صحیح رکھا جائے، کنڈیوسو رکھا جائے اور صحیح مینیج کیا جائے تو بیہیویئر بھی جو صحیح مینیج ہوگا. سو ٹیکنگ کیئر آف چلڈرن ود ڈفرنٹ نیڈز بیہیویئر دا اٹینشن اسپین کین بی چیلنجنگ. آف کورس یہ جو ہے نا اگر بچے کی جو اسپیشل بچے ہیں ان کی اسپیشل نیڈز ہیں یا تو ان کو ایڈریس کرنا ایک اہم پرابلم ہے اور ضروری پرابلم ہے. However, a positive culture is created, the children will come up. سو پہلی امپورٹنٹ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے افیکٹو بیہیویئر مینجمنٹ کرنا ہے تو ہم نے ایک سسٹم ان پلیس رکھنا ہوگا، ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوگی جس میں کہ انڈیزائریبل بیہیویئر جو ہے وہ کراپ اپ ہی نہ ہو. سو اس کے لیے سلسلے میں ہم کیا کچھ کرنا پڑے گا. سم اسکلز ٹو ہیلپ ریزالو کانفلکٹ. جب اگر کوئی بیہیویئر جو آپ کے توقعات کے برعکس ہے اور نارمل نہیں ہے، جس کو آپ پرابلم ایریا میں شو کرتے ہیں، تو اس کا آپ نے اسٹے کام اینڈ کیپ دا کڈ کام. آپ نے اس وقت اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جانا اور غصے سے ریئیکٹ نہیں کرنا. بی فرم ان واٹ یو وانٹ اینڈ وائی یو وانٹ اٹ. ہاں آپ نے اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے اس کا مس بیہیویئر برداشت کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرم ہونا ہے اور کلیئر کرنا ہے کہ یہ دس واز ایکسپیکٹڈ اینڈ دس ہیز ایکچولی ہیپنڈ اینڈ دس شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ. سو ٹریٹ پیپل ود ریسپیکٹ. ان کو ہیوملیٹ نہیں کرنا، ان کو ذلیل نہیں کرنا، ان کو ان کے کام جو انہوں نے کیا ہے آپ نے اس کو برا بھلا کہنا ہے، اس بندے کو برا بھلا نہیں کہنا کہ اس کا غلط کام کو کنڈیم کرنا ہے. اور اس سے پہلے اس کو لسن اٹینٹیولی، اس کو سنیں اس نے یہ ایسے بھی مس بیہیو کیوں کیا. اگر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن اس کو بنتی ہے تو وہ سننے میں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. اس کو تسلی سے آرام سے سنیں.
اور فوراً امیڈیٹ ریئیکٹ نہ کریں. آسک کوشچنس ٹو obtain کریکٹ انفارمیشن. اس سے آپ ایک ایکسپلینیشن بھی پولائٹلی لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کیوں کیا ہے, اور پھر اس کو پرابلم کو انالائز کرنے کے بعد اس پرسن کو جو ہے اس کے غلط ایکشن کو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو وارن کریں. پازیٹیو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. ایکسپریسنگ یور فیلنگ ایٹ دا سیم ٹائم ریمیننگ ریسپیکٹفل آف ادر پرسن. یعنی کہ آپ نے اپنا جو ناپسندیدگی کا اظہار ہے وہ مناسب ترین الفاظ میں کرنا ہے, اور اس بندے کو, جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں بھی کہا, ہیوملیٹ نہیں کرنا. ایکسپلین یور فیلنگز اینڈ دا فیلنگز آف ادر. مثلاً کہیں کہ یور ٹاکنگ از اسٹاپنگ یور فرینڈس فرام ورکنگ. اگر کلاس میں وہ بچہ بار بار باتیں کر رہے ہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے. اور پھر اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو سنب کرے, آپ اس کو پولائٹلی ریکویسٹ کے انداز میں کہتے ہیں could you please stop talking, right. Ask how other person feels about the request, اور پھر جو ہے listen carefully to their answers, accept their agreement with thanks. اگر وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اپنا قصور مان رہے ہیں تو پھر اس کا بھی اس کو کہیں گے تھینک یو ویری مچ, یو ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ رانگ ہیز بین ڈن, سو آئندہ آپ نہیں کریں گے. پھر ون ون سے اسٹریٹجی. یہ ون ون اسٹریٹجی کیا ہے جی, کہ آپ نے جو چاہے آپ گھر کے بڑے ہیں یا چاہے آپ اسکول کے میں ٹیچر ہیں, آپ نے اس جس نے مس بہیو کیا اس کے ساتھ میچ نہیں ڈال لینا جی. یعنی کہ اس کے ساتھ تو میں کی اس کے تکرار نہیں ہو جانی, اور بلا وجہ کا ڈسکشن کو کھینچنا نہیں ہے, تاکہ ایفرٹ ہو کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے اور پھر الٹیمیٹلی کوئی ایک جیت گیا اور دوسرا ہار گیا. نہیں, بات کا جو ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اور دونوں سائڈ جو ہے وہ ون ون سچویشن کے ساتھ وہ جو مس بیہیویئر ہے اس کو پیچ اپ کر دیا جائے اور اس کو پھر آئندہ ریپیٹ نہ ہو. ہوم یا کلاس روم کا ڈسپلن جو ہے, اس میں آپ نے رولز کو بہت کلیئر کٹ رکھنا ہے. کڈز شوڈ پارٹیسپیٹ ان میکنگ دا رولز. جب آپ مثلاً آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے, کیوں بچوں آپ کا کیا خیال ہے, وہ دیکھو فلاں جو ہے نا وہ رات کو باہر دیر سے رہا تھا تو اس کے ساتھ یہ مس ہیپ ہو گیا تھا. بچوں کو کنونس کریں, اگری کریں, اور سارے اس کے اوپر جب اگری ہو جائیں گی تو پھر اس رولز کو فالو کرنا زیادہ سہل ہوگا. پازیٹیو ریکگنیشن فار گڈ اینڈ امپروونگ بیہیویئر. اگر کوئی امپروو کر رہا ہے بیہیویئر اور بہتر سے بہتر ہو جا رہا ہے تو اس کو جو ہے نا شاباش بھی دے, اور ہو سکے تو چھوٹا موٹا اس کو پرائز بھی دے دیں. اور اگر کوئی جو ہے وہ رولز جو اسٹیبلش رولز ہیں کلاس کے یا گھر کے ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو پھر اس کی جو ہے وہ سزا ضروری نہیں ہے جسمانی سزا ہو, اس کو اس کا اجر ضرور ملنا چاہیے. ڈیزائننگ رولز مسٹ بی ری انفورسڈ آن ریگولر بیسس. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے رولز کو بنا دیے تو پھر آپ نے ان رولز کا اعادہ کرتے رہنا ہے اور یاد کراتے رہنا ہے, بتاتے رہنا ہے, اور پھر اس کو اوپر خالی رولز اس لیے نہیں ہوتے کہ رولز بنا دیے جائے, بلکہ کوشش کی جانی چاہیے کہ رولز کے اوپر سب عمل بھی کریں. اور جس وقت آپ رولز بنا رہے ہوں تو اس وقت بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا توقع کر رہے ہیں, ان کو رولز کو کلیئر ہو, کمپریہنسو ہو, اور ایسے ہوں جن کے اوپر عمل کیا جا سکے جی, پریکٹیکل ہوں. پھر پریز از این افیکٹو وے ٹو انکریج چلڈرن ٹو انگیج ان ڈیزائربل بیہیویئر. پریز کا مناسب استعمال جی یہ بہت زبردست ضروری ہے. پریز شوڈ بی امیڈیٹلی گیون جب اس نے گڈ بیہیویئر کیا ہوا ہے,
اور مختلف انداز پریز کے آپ اپنائیں. ایک ہی اگر پریز کا انداز ہوگا تو مناٹنس ہو جائے گا اور اس کا وہ اثر وہ نہیں رہے گا. اور جتنی ایفرٹ ہو اس کے مطابق پریز ہونی چاہیے، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ضرورت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ڈو ناٹ پریز گیو پریز کنٹینیوسلی اور وداؤٹ ایویں بلا وجہ بڑا اچھا بچہ جی بہت زبردست، وہ اس کا بھی اثر جو ہے زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ آپ ایک ہی سانس میں پریز بھی کر رہے ہیں اور ساتھ نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے نا اثر زائل ہو جاتا ہے. اچھا، خود بھی پریز کریں جب پریز کا وقت ہو، اور پھر ساتھ جو اس کے ہم عمر ہیں، بہن بھائی ہیں یا کلاس فیلو ہیں، ان کو بھی کہیں جی کلیپنگ کرو جی، بڑا اس نے اچھا کام کیا، اس سے اس کو صحیح بوسٹ ملے گا. پھر جو ہے جی ریوارڈنگ ایز اے رینفورسر. رینفورسرز آپ کو صحیح ٹائم کے اوپر اور صحیح طریقے سے دینے چاہیے. ریوارڈ وین دے فالو بیہیویئر میک دیٹ بیہیویئر مور لائکلی ٹو آکر اگین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا کام کی اس نے کیا اور دوبارہ کرے تو اس کا رینفورسر اس کو دینا ضروری ہے. اٹ از این افیکٹو بیہیویئر مینجمنٹ اسٹریٹجی because it encourages the children to behave appropriately, increases the children's self-esteem and motivation for learning, reduces poor behavior, create a positive climate for the children, and help teach role model appropriate behavior and establish positive relationship with your students. زبردستی یہ ہم نے کچھ بتایا آپ کو اس لمیٹڈ ٹائم میں. مزید بھی بات کی جا سکتی ہے، ڈسکس کیے جا سکتے ہیں اس کے اوپر. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.